ویلکم بیک ناظرین. طارق, اب لاسٹ سیگمنٹ میں ہم پہنچ گئے ہیں تقریباً. ایک چیز جو سلیم نے کہی کہ نیو یارک میں جا کے انہوں نے لسٹنگ کی اینڈ دیو ریزڈ لاٹ آف منی فرام ابراڈ. تو اب پاکستان کی فائنینشیل سچویشن جو ہے جس میں گورنمنٹ سارا فائنینس پرائیویٹ سیکٹر سے اٹھا کے اپنے لیے لے کے جا رہی ہے, تو کیسے کمپنیز کوپ کر رہی ہیں؟ کیا ہائی انٹرسٹ ریٹس کا کوئی انیبل بدل ہے؟ کین یہ گو ڈو سم ٹرانزیکشن ان ڈالر ٹرمز جہاں پہ زیرو انٹرسٹ ریٹس ہیں؟ تو یہ فائنینسنگ کا از دیٹ اے بگ ہرڈل اور ڈو یو تھنک کہ دیٹس ناٹ این ایشو؟ جی, میں سمجھتا ہوں کہ انرجی کی کنسٹرینٹ کے بعد یہ بھی ایک ایکولی امپورٹنٹ مسئلہ جو ہے وہ پچھلے خصوصاً 2-3 سال سے تو ایمرج کیا ہے. اس لیے کہ جیسے جیسے بتدریج حکومت کا بجٹ کا خسارہ بڑھتا گیا, فسکل ڈیفیسٹ بڑھتا گیا, اور جیسے وہ اسٹیٹ بینک کی سے ڈائریکٹ بوروئنگ جو تھی اس پہ آئی ایم ایف پروگرام نے اس کے اوپر ریسٹرکشن لگا دی, تو پھر وہ مارکیٹ ٹریجری بلز جو تھے اس کے ذریعے ایک پرائیویٹ سیکٹر کو انہوں نے سکویز آؤٹ کو گورنمنٹ نے کر دیا ہے. اس لیے کہ جو بینکس ہیں ان کے لیے ایک رسک فری یہ انویسٹمنٹ ہے, اس لیے کہ وہ اگر ایک ایسٹ اپنی بکس پہ لیتے ہیں جو کہ حکومت پاکستان کا ٹریجری بل ہے, تو جیسے وہ امریکن ایکسپریشن از منی فار جیم, ان کو کوئی کام کرنا نہیں پڑتا, اور وہ ڈپازٹ جو ہے وہ 6-7-8% جتنے پہ بھی موبلائز یہ نیٹ ورک بینک خصوصاً جو بڑے ہیں ان کو مل جاتا ہے, تو وہ آگے پھر 12-14-15-13% پہ حکومت کو دے دیتے ہیں, تو وہ پھر پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ سکویز آؤٹ ہو جاتا ہے, اور وہ ہو رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مینوفیکچرنگ گروتھ میں سستی واقع ہوئی ہے, یہ اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو کریڈٹ مہیا نہیں ہو رہا. اب اس سے کیسے نکلنا ہے, اس سے کیسے نکلنا ہے وہ تو جیسے میں نے پہلے سیگمنٹ میں آپ سے گزارش کی تھی کہ اگر تو حکومت کا بجٹ کا خسارہ اتنا بڑا ہی رہنا ہے پھر تو اس میں سے ہمیں نجات ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. نہیں, بٹ انڈیا میں تو فسکل ڈیفیسٹ تقریباً 10% ہے. میں اس پہ آ رہا ہوں. تو وہ یہ ہے کہ اب ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ, اور میں آپ کو یاد ہے اسٹیٹ بینک میں بھی 2-3 بار رہا ہوں آن دا بورڈ, یہ جو اس دفعہ پچھلے 3-4 سال میں جو افراط زر کی شرح بڑی تیزی سے یہاں پہ بڑھی, میں سمجھتا ہوں اس کا جو ریزن وہ صرف منی سپلائی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اٹ از ناٹ اونلی اے مانیٹری فینومینا جو آپ اکانومسٹ بات کرتے ہیں, اس میں جو ہیں وہ شامل حال اور باتیں بھی ہیں. ڈسٹریبیوشنل فلاز ہیں گورنمنٹ کے, اس کے بعد ہمارا جو مارکیٹس کے ساتھ کنیکٹ ہے اس کی مسائل ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس کا سولوشن ہائی انٹرسٹ ریٹس نہیں ہے. اس کا سولوشن صرف ہائی انٹرسٹ ریٹس نہیں ہے, اور یہ ہائی انٹرسٹ ریٹس جو ہیں یہ ایک تو پیراڈاکسکلی جتنا گورنمنٹ بورو کرتی ہے اس کے بجٹ کا خسارے کو اور بڑھاتی ہے, اس لیے کہ اس کی ڈیٹ سروسنگ کی نیڈز جو ہیں وہ اور بڑھ جاتی ہیں. مگر اس کے ساتھ ساتھ آئی تھنک کہ یہ ہائی انٹرسٹ ریٹس کا رکھنا شاید مانیٹری پالیسی کے تحت یہ بھی ان کا خیال تھا کہ جی روپے پہ اس کا اثر زیادہ پڑے گا. میں سمجھتا ہوں وہ کوئی بری بات نہیں ہے, اس لیے کہ اگر روپے کی شرح جو ہے وہ اوور ویلیوڈ ہے تو ریمیٹنسز آ رہی ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید آپ کی ایکسپورٹس بڑھ جائیں, شاید غوری صاحب یا ہمارے ٹیکسٹائل والے جو ہیں وہ اور زیادہ کمپیٹیٹیو ہو جائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے خیال میں کہ اسٹیٹ بینک ہمارا جو ہے ذرا کوئی لکیر کا فقیر ہے یا کوئی انوویٹیونیس ہے اس میں, یا نہیں انوویٹیو؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ریگولیٹری اور جو ہمارے جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز میں سمجھتا ہوں کہ میں ابھی بھی یہ کہوں گا کہ اسٹیٹ بینک, ناٹ اس لیے کہ میں اس پہ بورڈ پہ کئی دفعہ رہا ہوں, اب نہیں ہوں میں, تو میں اس سے باہر بھی رہ کے اس میں مجھے کوئی وہ تکلیف نہیں ہو رہی کہ میں اس کو ایکنالج کروں کہ وہ اٹ از اے ویری گڈ اسٹیٹ بینک اور بڑا اچھا ادارہ ہے میں سمجھتا ہوں پاکستان کا. لیکن اسٹیٹ بینک میں 2 پہلو ہیں, اس کے 2 شعبے ہیں.
ایک شعبہ تو ہے اس کا مانیٹری، اس میں تو گروتھ اورینٹڈ نہیں ہے. وہ گروتھ اورینٹڈ اس لیے نہیں ہے کہ ایک تو جب آپ IMF کے پروگرام میں چلے جاتے ہیں تو لامحالہ آپ ایسی شرائط ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ جس کے تحت پھر ان کا جو پیسے دیتے ہیں تو پھر وہ اپنی بات بھی تو آپ کا کہنے کا مقصد ہے یہ منسٹری آف فائنانس کا قصور ہے کہ انہوں نے IMF پروگرام کی کنڈیشنلٹیز ایکسیپٹ کی ہوئی ہیں. انہوں نے کنڈیشنلٹیز میں سمجھتا ہوں ان ریٹروسپیکٹ ایسی کڑی شرائط جو کہ گروتھ کو امپیڈ کریں گے یا گروتھ میں حائل ہوں گی، ان کو اس وقت ایکسیپٹ نہیں کرنی چاہیے تھی. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت گھبراہٹ اتنی زیادہ تھی 2008 میں کہ جناب یہ روپے کے اوپر رن آ گئی تھی، اور یہ ہماری ڈپازٹ جو تھے، یہ یا ڈپازٹ نہیں، ہمارے جو ریزروز تھے وہ اتنی تیزی سے ڈپلیٹ ہونے شروع ہو گئے تھے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک گھبراہٹ میں ہم نے ایسی کنڈیشنز ایکسیپٹ کر لیں جو کہ شاید ہمارے لیے ممکن نہیں تھی امپلیمنٹ کرنا. پولیٹیکل اکانومی ٹرم میں وہ بڑی مشکل تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کے اوپر ہم ذرا تھوڑا سا اچھا ارلی برڈ ہونا کبھی فائدہ مند ہوتا ہے، کبھی نقصان دہ ہوتا ہے. ہم لوگ اس وقت وی ور امنگس دی فرسٹ کنٹریز جو IMF کے پاس گئے، تو ان کا وہ جو ون سائز فٹس آل والا ہم دنیا سے پہلے کولیپس ہو گئے، لہذا ہمیں ادھر جانا پہلے جانا پڑ گیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، بات جیسے میں نے عرض کی کہ یہ ٹیکس ٹو GDP ریشو 8.5% اگر رہے گی، نہیں تو اس کو حکومت کو اور چھوٹا کر دو یار، چھوٹا کریں چھوٹا، کیونکہ ہمارے لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ یار جو حکومت کو ہم دیتے ہیں ٹیکس وہ چوری ضائع ہو جاتا ہے، تو یا وہ اسٹیٹ انٹرپرائزز کے نقصان میں چلا جاتا ہے. یہ چیزیں ہیں جس سے کہ اگر ہم ادھر سے ایکسپینڈیچر کو درست کریں گے تو ٹیکس ہو سکتا ہے بہتر ہونے شروع ہو جائے. دوسری بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ امپورٹنٹ ہے، اور وہ بھی ایک اس کو آئٹم 4 سمجھ لیں، اس کا 5 ہو گیا، چلیں 5 ہو گیا. اور وہ آئٹم 5 یہ ہے کہ یہ دیکھیں جو سبسڈیز کا نظام ہے نا یہاں پاکستان میں، جو کہ پرائسنگ سے ریلیٹ کرتا ہے، اس سے بہت ساری میکرو امبیلنسز کریٹ ہو رہی ہیں اور اکانومی کی مینجمنٹ میں بہت ساری دشواریاں آ رہی ہیں. انرجی کا لے لیں آپ، CNG کی قیمت جو ہے، جو کہ غریب آدمی کا فیول نہیں ہے، صحیح ہے، اسے اگر آپ کیلوریفک ویلیو ٹرمز میں CNG گاڑی والے کو موٹر اسپرٹ کی نسبت آدھی قیمت پہ دیں گے تو وہ سبسڈی، تو اس کے لیے اب دیکھیں نا، اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ فلانے شہر کا جو ہے CNG اسٹیشن آج بند کر دو، فلانے کا کھول دو، پرائس بڑھا دیں آپ، اس کی پرائس سگنل دینا ضروری ہے. تو یہ جو سبسڈیز کا سارا نظام اکراس دا سسٹم ہے، یہ تو الیکشن سے پہلے نہیں ہوگا، کم از کم 1 سال تو یہ اسی طرح. میری دشواری جو سوچ میں ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی حکومت یا جو بھی کولیشن گورنمنٹ وجود میں آتی ہے ان کے لیے اور زیادہ مشکل ہوگا یہ کام کرنا. سکندر، ایز اے لاسٹ کائنڈ آف کنکلوژن، آپ کے ذہن میں کیا فیوچر کیسا نظر؟ آر یو گوئنگ ٹو بی انویسٹنگ مور؟ انویسٹ کر رہے ہیں؟ یو فائنڈ کہ اکانومی ول گرو فاسٹر پیس اینڈ انجینئرنگ انڈسٹری کچھ بڑھے گی؟ واٹ از یور اس وقت کانفیڈینس لیول آپ کا کیسا ہے؟ دیکھیں، یہ جو آپ نے کانفیڈنس لیول کی بات کی نا، یہی سب سے بڑا مسئلہ میرا خیال اس وقت ہے. جو انویسٹر ہے اس کو کانفیڈنس نہیں آ رہا، کیونکہ آپ کی گورننس کچھ میں پرابلمز ہیں، کچھ آپ کی پولیٹیکل ڈیسیشنز جو ہے، پولیٹیکل انسرٹنٹی جو چل رہی ہے کہ جی کون اگلی حکومت کون آئے گی اور کیا ہوگا. پھر آپ کی جو یہاں پہ میں سمجھتا ہوں اس ملک میں پوٹینشیل جتنا ہے، اتنی ریسورسز ہیں، نیچرل ریسورسز آپ کے پاس ہیں، پانی کی ریسورس آپ کے پاس ہے جس کو آپ ابھی استعمال نہیں کر رہے، ضائع کر رہے ہو. آپ کے پاس ہیومن ریسورس اتنا ہے کہ آپ اس کو ٹرین کر لیں تو بہت اچھا کام ہو سکتا ہے. اور میں تو ابھی تک آپ کے ذہن میں کوئی ایسا پلان نہیں ہے کہ ان تمام چیزوں کو ہارنس کیا جائے اور پاکستان کو ایک گروتھ ٹریک پہ چلایا جائے؟ دیکھیں، انڈیویجولی تو کرنا بڑا مشکل ہے نا، یہ نہیں ایز اے نیشنل، آن دا نیشنل بیسس جب تک آپ اس کو ایز اے گورنمنٹ نہیں کرتے، ایک ڈائریکشن نہیں لے کے آتے،
تو اس وقت تک تو بہت مشکل ہوگا جی گروتھ پیٹرن میں آنا. آپ کی اب 3-3.5% جی ڈی پی گروتھ ریٹ ہے, جس سے تو آپ کا کام نہیں چلے, جبکہ آپ کی 2.5-3% آپ کی پاپولیشن گروتھ آ جاتی ہے. یو نیڈ ٹو ہیو اے گروتھ ریٹ آف 7 to 8 to 10% بفور یو کین ریلی میک اے ڈفرنس. واٹ ڈو یو سے, آر یو آپٹمسٹک کہ آپ کی گروتھ اسی طرح چلتی جائے گی, کہ آر یو آلسو ویٹنگ ٹو سی کہ اب ڈیولپمنٹس کیا ہوتی ہیں, الیکشنز ہوتے ہیں, آر یو ہیپی ود دا پولیٹیکل سسٹم اینڈ دی, مطلب یہ کیا ہے, دیکھیے بڑا آن دا رانگ ٹریک؟ دیکھیے اس کے دو چیزیں, ایک تو گوئنگ بیک ٹو ارلی جو کوشچن تھا کرپشن کا امپیکٹ آن اکانومی. میں سنا پاکستان میں کرپشن زیادہ بیڈ گورننس سے نقصان پہنچایا ہے. کرپشن پوری دنیا میں پوری دنیا میں ڈیل کرتا ہوں, میں ہر جگہ دیکھتا ہوں کہہ رہا ہے, بٹ ہماری اب ریٹنگ جو ہے وہ دنیا میں چھوڑ دیجیے, وہ تو خیر سبجیکٹو ہے, لیکن بیڈ گورننس نے زیادہ نقصان پہنچایا آپ کو. جب آپ انکمپیٹنٹ لوگ رکھتے ہیں کسی جگہ, وہ زیادہ جو ان کی ڈیسیژن میں, یہ ہیلتھ کے دیکھ لیجیے آپ, یہ جو ابھی فارماسیوٹیکل کا ہوا ہے, اٹس مور ٹو ڈو ود بیڈ گورننس رادر دین آپ کی کرپشن. ہیونگ ٹیکن سیڈ دیٹ, دیکھیے شارٹ ٹرم میں تو میرے نزدیک یہ سال مشکل اس لیے ہے کہ اس سال کا بجٹ بھی پلیزنگ بجٹ ہوگا, وہ ریئل بجٹ نہیں ہوگا. یہ الیکشن بیسڈ ایئر ہے, اس میں کوئی فیصلہ اس سال اگلے 8 مہینے نہیں آنا جو جنورلی اکانومی کو دیکھے, تو یہ تو آپ کو سروائیو کرنا ہے. لیکن لانگ ٹرم ڈو یو تھنک وی نیڈ اے لیڈر لائک مہاتر اور سم تھنگ جو ہمیں کھینچ کے لے جائے گا انٹو 21ویں صدی؟ آئے گا جی, میرا خیال ہے کوئی نہ کوئی نکل آئے گا. دیکھیں آخر اتنی بڑی نیشن ہے, بہت ریزیلنٹ نیشن ہے, اس کی میں حیران جو تو اس کی اکانومی کو دیکھ کے, حالانکہ ہم گروتھ کی بات کریں 3%, لیکن ریئل اندر تو کچھ اور ہے. آپ کہیں بھی چلے جائیے آپ کو جگہ نہیں ملے گی, لوگ ہسل بسل ہے, ایکٹیویٹی ہے. میں ابھی ہنگری میں تھا کچھ ایک ہفتہ پہلے, بداپیسٹ واز اے ڈیڈ سٹی, 3 دن میں رہا. میں نے پوچھا بھائی آپ لوگ ہوگا کہ جی ہمارے پیسے نہیں پیٹرول کے, وی کانٹ ڈرائیو, شاپنگ مالز ان کے ایمپٹی ہیں. آپ لاہور میں کسی جگہ چلے جائیے, دیٹ شوز یو دیر اکانومی ریزیلینس ہے. ایک اکانومی جو انڈر اکانومی ہے, آپ کا ہر شخص انٹرپرینور ہے, آپ کا ہر شخص کچھ نہ کچھ کرتا ہے, تو پیپل آر ریزیلنٹ. اب ایسے اکانومی, ایسے لوگ ختم نہیں ہو سکتے, یہ ایسے لوگوں کا پوٹینشیل ہے. بٹ اگر آپ کوئی مہاتر لے آئیے, کوئی ایسا انسان جو انشاءاللہ نہیں کرے گا جی ہم سے, سو شارٹ ٹرم تو آئی سی ڈیفیکلٹی. یہ سال میرا خیال ہے مشکل ہمارا ہے, کیونکہ الیکشن بھی بڑا پولیٹیکل. واٹ از دا شارٹ ٹرم؟ یہ ایک سال, یہ اگلا شارٹ ٹرم تو سال ہے میرا. تو آفٹر دیٹ یو سی اے ریزلٹ؟ دیکھیں آفٹر دیٹ ہم نکلیں گے, چیزیں ہوں گی. آئی تھنک کہ بہت چینج ہوا پاکستان میں ود اے میڈیا لائک آورز, جو چیزوں ایکسپوز کر رہا ہے. With whatever it is, we do have a judiciary which question جو پہلے نہیں تھا آپ کے پاس. پولیٹیکلی آپ ایکسپوز ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اگلے 2 الیکشن, تیسرا الیکشن آپ کو چینج کرے گا, تو 2 الیکشن آپ کو برداشت کرنا ہے. میری پریڈکشن سب سمپل ہے. طارق, ڈو یو اگری ود ہم کہ یہ نیکسٹ الیکشن از گوئنگ ٹو بی واش آؤٹ اور سم تھنگ؟ نہیں, میں ڈو وی ہیو دا ٹائم فار 3 الیکشن؟ نہیں, وہ اتنی تو ہمارے پاس لگژری نہیں ہے میرے خیال میں. مگر ایک بات میں یہ کہوں گا کہ میں ڈسپیئر نہیں کرتا, میں مایوس نہیں. Are you investing? I am still investing. اور But are you expanding? I am expanding. ابھی حال میں یہ اور بات ہے کہ وہ آپ کے دور میں ہم نے وہ ایکسپینشن شروع کی تھی, اس لیے کہ اس وقت بڑی بوئنسی تھی. وہ ایکسپینشن اب But you are still. مگر ہم ابھی بھی انویسٹمنٹ کرتے رہتے ہیں. Do you think this election will solve our میں problems? سمجھتا ہوں کہ اگر اس دفعہ بھی یہ ڈیفائننگ الیکشن میرے حساب سے ہے. یہ جو یوتھ ہے, ایک تو بہت سارے نئے ووٹر آ گئے ان دی لاسٹ 5 ایئرس, دیکھیں نا, اور وہ انہوں نے اپنا ووٹ ایکسرسائز کرنا ہے. ان کو ایک ہیرو بھی نظر آ رہا ہے, whether that is going to translate into solution of our problems or not, مجھے نہیں معلوم, یہ تو ٹائم بتائے گا. لیکن میں یہ ایک تو ڈسپونڈنٹ یا ڈسپیئر نہیں کرتا, نمبر 1. چلیں on this happy note I think we should. اور نہیں, اور ایک بات اور ساتھ ساتھ کہوں گا آپ کی اجازت سے, وہ یہ ہے کہ یہ جو قوم ہے نا, اس کے اوپر اس دفعہ اور زیادہ ذمہ داری آ گئی, اس لیے کہ اب they know it, اور ان کو میڈیا نے بھی اور جوڈیشری نے بھی ایجوکیٹ کر دیا. بالکل. اب بھی اگر یہ پھر وہی فرسودہ نظام جو اس میں پڑے رہتے ہیں, پھر جو ان کا حال ہے وہ پھر ہے. چلیں جی, تھینک یو ویری مچ. آپ لوگوں کا بڑا قیمتی ٹائم ہے. آئی تھنک ان دس پروگرام یو مسٹ ہیو اسپینڈ ایٹ لیسٹ couple of $100 or in terms of your time. Wari Saab, thank you very much. Tariq Saab, shukriya, and Sikandar Saab, thank you for your contributions. Nazreen, I hope you enjoyed this program. Ab next week پھر ہم دوبارہ انہی ٹاپکس کو ایک ڈفرنٹ اینگل سے دیکھیں گے,
and gradually hopefully we'll be able to understand what is driving Pakistan's economy and what do we need to do to make it into a rapidly growing economy. Shukriya ji.